کبھی سوچا ہے کہ ہماری صبح کی پہلی سوچ ہماری پوری زندگی کا راستہ کیسے طے کرتی ہے؟ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم سیدھا اس طاقتور کانسیپٹ پر بات کریں گے جسے مارننگ ڈیکلیریشنز یا صبح کی خود کلامی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف کچھ اچھا محسوس کرانے والے جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ڈیپ پروگرامنگ ہے جو سچ میں کسی بھی انسان کی پوری تقدیر بدل کر رکھ سکتی ہے۔ تو بنا کسی دیری کے آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا دماغ آخر کس سافٹ ویئر پر چل رہا ہوتا ہے؟ سچائی تو یہ ہے، اور شاید ہم سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ زیادہ تر لوگ انجانے میں فیلئر سافٹ ویئر یعنی ناکامی کے ڈیفالٹ موڈ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ پرانی عادتوں اور جذباتی رد عمل کے تحت لوگ بس حالات کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، بغیر کسی ارادے کے، بالکل ایک آٹو پائلٹ کی طرح۔ لیکن اس آٹو پائلٹ کو بند کیسے کیا جائے؟ یہاں انٹری ہوتی ہے انٹینشنل سیلف ٹاک یعنی ارادی خود کلامی کی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ شعوری طور پر اپنا سب سے بڑا ناقد بننے کے بجائے اپنا بہترین کوچ بنا جائے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست فیصلہ ہے، جہاں ہم مایوس کرنے والی باتوں کو باہر نکال پھینکتے ہیں اور انہیں طاقتور اعلانات سے بدل دیتے ہیں۔ مطلب پرانا سافٹ ویئر ڈیلیٹ اور کامیابی کا نیا سافٹ ویئر انسٹال۔ اس پورے پروسیس کو اگر ہم ایک چین یا سائیکل کے طور پر دیکھیں تو یہ بہت سمپل ہے۔ ہمارے خیالات سے احساسات جنم لیتے ہیں، وہ احساسات ہمیں کچھ کرنے پر یعنی ایکشن لینے پر آمادہ کرتے ہیں، اور پھر انہی اعمال سے نتائج ملتے ہیں، اور آگے چل کر یہی نتائج ہماری تقدیر بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں فائنل رزلٹ بدلنا ہے تو شروعات کہاں سے کرنی ہوگی؟ بالکل اپنے خیالات سے، اپنی صبح کی پہلی سوچ سے۔ تو چلیے مائنڈ سیٹ بدلنے کے اس پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ فاؤنڈیشن رکھنے کا وقت ہے، جہاں سارا فوکس اپنے آپ پر کنٹرول اور ذمہ داری لینے پر ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنی صبح کا آغاز جن 3 بنیادی اعلانات سے کرتے ہیں وہ واقعی کمال ہے۔ پہلا یہ کہ باہر کے حالات چاہے جو بھی ہوں، موسم ہو یا اکانومی، ان پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، لیکن ہم ان پر ری ایکٹ کیسے کریں گے اس کا مکمل کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری زندگی اور خوشی کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں، صرف ہماری اپنی ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم پوائنٹ، ہمارا ماضی، ہمارا گزرا ہوا کل ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ہم رویوں کو 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، مسافر اور معمار۔ جو لوگ مسافر کی طرح ہیں وہ بس زندگی کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہر مسئلے کے لیے دوسروں کو الزام دیتے ہیں اور پرانی باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ لیکن جو معمار یعنی آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کا نقشہ خود بناتے ہیں۔ وہ کسی بھی صورتحال پر فوراً بغیر سوچے سمجھے ری ایکٹ نہیں کرتے، بلکہ رکتے ہیں، سوچتے ہیں اور اپنی تقدیر خود ڈیزائن کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ مشہور قول ہے، آپ کی سوانح عمری آپ کی تقدیر نہیں ہے جب تک کہ آپ اسے ایسا نہ بنا لیں۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ پرانی غلطیاں، ناکامیاں یا حدود اس وقت تک ہمارا آنے والا کل خراب نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم خود وہیں پھنسے رہنے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ ہر نئی صبح ایک نیا موقع ہوتی ہے، زندگی کا ایک نیا باب لکھنے کے لیے۔ اب فاؤنڈیشن تو ہم نے رکھ دی، چلیے اب اس ذہنیت کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ترقی اور رفتار، اپنی گروتھ اور مومنٹم کو بڑھانا۔ اس سٹیج پر جو اگلے 4 پاورفل اعلانات خود سے کرنے ہیں وہ اور بھی دلچسپ ہیں۔ ہم نے یہ مان لینا ہے کہ ہم مسلسل بہتر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، عمر کے ساتھ گروتھ خود بخود نہیں ہوتی، اس کے لیے روزانہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ سیکھنے کا عمل کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو ہمارا دھیان پرابلم پر نہیں بلکہ اس کے حل یعنی سلیوشن پر ہونا چاہیے۔ اگر ہم مسئلوں کی بات کریں تو فرق صرف اتنا ہے کہ ہم خود سے سوال کیا پوچھتے ہیں۔ ایک پرابلم فوکس دماغ ہمیشہ یہ سوچ کر روتا رہے گا، یار یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، اور بس نیگیٹو چیزوں میں اٹکا رہے گا۔ لیکن ایک سلیوشن فوکس دماغ کا انداز ہی الگ ہے، وہ فوراً پوچھے گا میں اس صورتحال کو ٹھیک کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی انسان کو مکمل طور پر ایک سلیوشن فائنڈنگ مشین بنا دیتی ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں لوگوں کو قسمت کی شکایت کرتے ہوئے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، لیکن اصل بات کیا ہے؟ قسمت وہ ہے جہاں تیاری اور موقع ملتے ہیں۔ مواقع کبھی اچانک دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، وہ انہیں ملتے ہیں جو ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر ہم روز اپنے دماغ پر محنت کر رہے ہیں تو سمجھے ہم قسمت اور مواقع کو خود اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔
اب جب کہ مومنٹم بن چکا ہے تو ہم آتے ہیں اس مائنڈ سیٹ شفٹ کی تیسرے اور آخری مرحلے کی طرف، ایک بامقصد زندگی گزارنا۔ یہ آخری 3 اعلانات ان لوگوں کے لیے ہیں جو صرف زندگی کاٹ نہیں رہے بلکہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے خود کو یاد دلانا ہے کہ ہم کچھ بامانی بنا رہے ہیں، ہم آج کی نعمتوں پر شکر گزار ہیں، لیکن آنے والے کل کی بہتری کے لیے کوشش بھی جاری ہے۔ یہ احساس کہ آج کا دن وہی بہترین انسان بننے کا ایک سنہرا موقع ہے، یہ سوچ سچ میں زندگی کو ایک نیا اور گہرا مقصد دے دیتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست بیلنس بنانے کی ضرورت ہے، مطمئن ہونا پر غافل نہیں۔ دیکھیں، جو کچھ آج ہمارے پاس ہے اس پر شکر کرنا ہماری زندگی سے نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے، پر اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں۔ شکر گزاری اور آگے بڑھنے کا جنون، جب یہ دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں تو کمال کے ریزلٹس پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان سب باتوں کے بعد سوال یہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ یہاں شروع ہوتا ہے مارننگ ریچول چیلنج، یعنی ان باتوں پر عملی طور پر عمل کرنے کا وقت۔ ان اعلانات کو صرف باتوں سے نکال کر عادت بنانے کا سفر کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ پہلا دن بہت شوری کوشش مانگتا ہے۔ پہلے ہفتے میں ہمارا اپنا اندر کا ڈر اور تنقید ہم سے لڑے گی، لیکن جب 1 مہینہ گزر جائے گا تو یہ ایک لاشعوری عادت بن جائے گی، اور 1 سال بعد پھر تو ایک آٹومیٹک رویہ بن جائے گا، جیسے سانس لینا، بس مسلسل اسے دہراتے رہنا ہے۔ لوگ اکثر ایک غلطی کرتے ہیں، وہ موٹیویشن کا انتظار کرتے ہیں، جب دل کرے گا یا کانفیڈنس آئے گا تب شروع کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا متھ یعنی جھوٹ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایکشن سے ایموشنز پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ ایموشن سے ایکشنز۔ اگر لگتا ہے کہ اندر سے آواز نہیں آ رہی، پھر بھی ان الفاظ کو پوری طاقت سے بولیں۔ کچھ ہی وقت میں وہ جذبہ خود بخود پیدا ہونے لگے گا، یہ گارنٹی ہے۔ تو چلیے اس تجزیے کو ایک بہت ہی اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے دماغ کی پروگرامنگ کو ایسے ہی قسمت کے بھروسے چھوڑ دیں گے، یا آج ہی سے اپنی صبح کا کنٹرول خود حاصل کر کے اپنے نئے اور کامیاب سفر کی طرف قدم بڑھائیں گے؟ انتظار مت کیجیے کہ حالات کسی جادو سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنی تقدیر کے معمار خود بنیے۔ فیصلہ آج اور ابھی کرنا ہے۔